السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی برتے جو نیامت کی، وہ سمجھتے بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کوشش کے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات سے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ذکر سرکار کے اجالوں کی بے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے. یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال مقاما آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، عزیز نوجوانوں اور گھروں میں بیٹھی سننے والی ماں اور بہنوں، یقیناً یہ مہینہ بڑا ہی مبارک اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. سال کا آغاز اور ابتدا بھی اسی مہینے سے ہے. اب انسان کی زندگی کا ایک سال جس میں اس نے اچھے اعمال اور برے اعمال کیا ہو، اب وہ گزر چکا ہے. اللہ رب العزت نے مزید بندے کو عمر کا اور ایک سال عطا کیا کہ وہ اس میں مزید کچھ نیک کام، اچھائی کے کام کرے. تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس مبارک مہینے اور بالخصوص اس مبارک مہینے میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس سے درس حاصل کرے، سبق حاصل کرے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام امت کو درس دیا ہے، تمام امت کو جو بتلایا ہے کہ دین کی حفاظت، دین کی بقا اور دین اسلام کا جھنڈا کیسے بلند ہو سکتا ہے، اس کا درس دیا ہے. اس سے ہم تمام کو سبق حاصل کرنا اور اس کے اوپر کاربند رہنا ضروری ہے. میں اپنی بات شروع کروں کہ آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ رب العزت اپنے اس کلام پاک میں شہداء کے مقام و مرتبے، فضیلت اور ان کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار، مال و متاع کو قربان کر دیا، کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دین اسلام جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا ہے اور ملا ہے، اس کی بقا ہو اور اس کی حفاظت ہو. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خلوص نیت اور ان کے اس کردار کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کو جب دیکھ لیا تو اللہ پاک نے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمتوں کو بلند کیا اور فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگو دیکھو کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں،
تم انہیں مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہے، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، تم جانتے بھی نہیں کہ ہم نے انہیں کیسی زندگی دے رکھی ہے، ان کو ہم کس طریقے سے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیے ہوئے ہیں، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے تو یہ بھی بات بتلائی کہ بلکہ وہ زندے ہیں اور ہماری جانب سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اب اللہ اپنے شان کے مطابق جس طریقے سے بھی ہو رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ شہداء کا مقام و مرتبہ ہے۔ احادیث پاک میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے کہ شہداء کرام کی ارواح کو سبز پرندوں میں منتقل کیا جاتا ہے اور جنت کے باغات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جنت کے باغات میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت میں اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق کئی باغات بنائے رکھے ہیں۔ ان کے لیے یہ حد بندی نہیں ہے کہ وہ فلاں باغ میں ہی اپنا وقت گزارے، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اس بات کی چھوٹ دے دی ہے، اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ جس مقام پر چاہے، جہاں چاہے پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، اور انہیں جنت کے ہر باغات میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کے مقام و مرتبہ اور فضیلت ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک بارہا مقامات پر ان کے حیات اور ان کی زندگی کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم انہیں مردہ کہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ باحیات ہے، ان کے لیے زندگی ہے اور وہ زندہ ہے، اور تم انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے شعور اور وہم و گمان سے یہ بات ماورا ہے کہ تم اس بات کو اور اس حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ تو دوستو، یہ مبارک مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی فضیلتوں والا اور بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کی اسی 10 محرم الحرام کو بہت سے ایسے کارہائے نما انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی فضیلت، اہمیت اور مقام و مرتبے کا اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا، وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس میں روح پھونکی گئی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ الغرض اللہ رب العزت نے بہت سے اہم کارہائے نما کو محرم کی 10 تاریخ میں انجام دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ہوگا، کہ اس کی عظمت کیسی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہے اور اس کی فضیلت کیسی ہے، کہ یہی مبارک مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 ہی محرم کو ہوئی، اور پھر احادیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 10 محرم کو قیامت بھی واقع ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کو کتنی عظمت اور کتنا عظمت اور برکتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور ایسے عظمت و برکت والے مہینے میں یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یہ بتلا دیا کہ ہم کتنے بدبخت ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت کو بلند کرتے ہیں۔ کہ دیکھیے
حضرت امام حسین و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیسا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو کیسے اعلیٰ بنایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، کمرے کو دستک دی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، باہر تشریف لائے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی حاجت کو بیان کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری حاجت اور ضرورت کے مطابق بات کہہ دی اور میری بات مکمل ہوئی، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیا چیز اٹھائی، کیا پکڑے ہوئے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن ایک پہلو میں ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پہلو میں ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر دعا فرمائی کہ پروردگار، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور مولا اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے گا۔ یہ دعا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اور یہ بتلایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میں ان کو کتنا چاہتا ہوں، یہ میرے کتنے عزیز ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں پر، میں نے حضرت امام حسین پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہلو پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، دوسرے پہلو پر آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کو بٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ان دونوں کو جمع نہیں فرمائے گا، ان دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں فرمائیں گا، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیجئے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام اپنے فرزند حضرت ابراہیم پر نظر ڈالی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر ڈالی، سوچ میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے کہ کیا بات ہے، اب دونوں میں سے کس کا انتخاب عمل میں لایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نگاہ ڈالی تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر میں اپنے بیٹے کو منتخب کر لوں تو یہاں پر حضرت علی کو ناراضگی ہوگی، غمزدہ ہوگے، حضرت فاطمہ غمگین ہوگی، اور ان دونوں کا غم مجھے بھی ستائے گا، وہ دونوں کا غم اور میرا غم، یہ تینوں غمگین ہو جائیں گے کہ دیگر لوگ بھی بہتر کیا ہے۔ کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات اپنے تصور میں لا لی، اپنا خیال میں لا لیا کہ بہتر تو یہ ہے کہ میں حسین کو اپنے لیے منتخب کر لوں اور میں ابراہیم کو اللہ کے حوالے کر دوں۔ اس کے چند دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھنا چاہتے تھے، نہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ آپ نے دونوں کے غموں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنی اولاد حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین پر قربان کر دیا، اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں حسین کو کتنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے۔ اب دیکھیے روایتوں میں آیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ساری کائنات کا فیصلہ کرنے والے اللہ پاک نے مختار کل بنایا. اللہ رب العزت نے ہر دنیا کے تمام دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر دے دی. لیکن اب دیکھیے کہ ایک معاملہ، حضرت حسنین کریمین نے تختی تحریر فرمائی، دونوں نے آپس میں کچھ تحریر فرمایا، لکھا، اپنے والد محترم کے پاس دوڑتے ہوئے چلے گئے. والد محترم سے فرمایا کہ بابا جان بتلائیے کہ ہم دونوں میں تحریر کس کی اچھی اور کس کی عمدہ ہے، کس کی اچھی ہے اور کس کی بری ہے. والد صاحب نے جب دیکھا، دونوں پر نظر ڈالی، دونوں کی تختیوں کو دیکھا، کہنے لگے کہ دونوں کی تختیاں اچھی ہیں، دونوں کی تحریر اچھی ہے. دونوں کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کے تحریر میں کچھ نہ کچھ نقص ہو. والد نے کہا کہ ایسا ہے تو اس چیز کا فیصلہ تمہاری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا فرمائیں گے، جاؤ. دونوں صاحبزادے دوڑتے ہوئے والدہ کے پاس گئے، والدہ کو تحریر دکھائی. والدہ نے جیسے ہی دیکھا کہ کہا کہ تم دونوں کی تحریر کا فیصلہ میرے پاس نہیں بلکہ تمہارے نانا حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوگا. دونوں نواسے دوڑتے ہوئے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ نانا جان، ہم دونوں میں تحریر کس کی اچھی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بیٹے، اپنے دونوں نواسوں پر نگاہ ڈالی، اس کے بعد تختیوں کو دیکھا، دونوں کو دیکھتے جاتے، تختیوں کو دیکھتے، کہا کہ تمہاری اس تحریر کا فیصلہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات پر آپ کو اختیار دے دیا، کائنات کا ہر فیصلہ آپ کے ہاتھ دے دیا. جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے پاس اس کا کیا فیصلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی اور منافق کا فیصلہ گیا. منافق اور یہودی دونوں مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے گئے. حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ منافق فیصلے کو نہیں مان رہا، انکار کر دے رہا کہ نہیں، ہم ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، وہ زندہ ہے اور ان سے ہے تو ہم فیصلہ لیں گے، وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. حضور کے پاس گئے، یہودی نے ساری کیفیت بتلا دی اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. حضرت عمر اندر گئے، فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اندر گئے، جانے کے بعد تلوار لائی، منافق کی گردن ختم کر دی. کہا کہ جو حضور کا فیصلہ نہ مانتا ہو، میرے پاس اس کا یہ فیصلہ ہے. ساری کائنات کے فیصلہ کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، میرے پاس اس کا یہ فیصلہ ہے. اب یہ دونوں بیٹوں کا فیصلہ، حسنین و کریمین کا فیصلہ، دونوں تختیوں کا فیصلہ تذبذب کا معاملہ ہے. کیا ہے وہ؟ یہ کہ اگر حضرت امام حسین سے فرماتے کہ تمہاری تختی اچھی ہے تو حضرت امام حسن کی دل آزاری، حضرت امام حسن سے کہتے کہ تمہاری تختی اچھی ہے، تمہاری تحریر اچھی ہے تو حضرت امام حسین کی دل آزاری. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نواسوں کی بھی دل آزاری کو پسند نہیں کرتی. کیوں کہ اگر یہ دونوں کی دل آزاری ہو اور یہ دونوں غمزدہ ہو جائیں تو رب کائنات ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تم دونوں کے تحریر کا فیصلہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا آپ کی والد محترمہ اور والد بزرگوار اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے؟ بات یکساں تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ دیکھو میرے دونوں بیٹوں اور میرے نواسوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ جبرائیل تمہارا فیصلہ کریں گے.
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ ان دونوں نواسوں کا فیصلہ میں نہیں, اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی. اب دیکھیے مقام و مرتبہ اور عظمت اور فضیلت کو دیکھیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بتلانا چاہ رہے ہیں. بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بیٹوں کا مقام دیکھو, ان کا مرتبہ دیکھو, کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے لو, ایک میوہ لے لو, ایک پھل لے لو اور روئے زمین پر جاؤ اور دونوں نواسوں کے تختیوں پر اس سیب کو اچھال دو. وہ جس تختی پر جا گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ تختی تحریر سب سے بہترین اسی کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیب لیے, جنت کا سیب روئے زمین پر نازل ہوئے, اللہ کے حکم کے مطابق سیب کو ہوا میں اچھال دیا دونوں نواسوں کے تختیوں پر گرنے کے لیے. وہ پھل تھا لیکن وہ بھی جانتا تھا اس بات کو کہ گرنا کس کی تختی پر ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی اور کی تختی پر گرنا ہے. وہ پھل لایا گیا تھا فیصلے کے لیے. وہ جانتا تھا کہ اگر میں گروں گا تو مجھے تو ان ذاتوں کی تحریر پر گرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ کی ذات خوش ہونے والی ہے. وہ پھل آپس میں اپنی ذات میں گڑ گڑانے لگا کہ مولا یہ تو فیصلہ حسنین و کریمین کا ہے کہ اگر کسی ایک کی تختی پر گر جاؤں تو نبی ناراض, فاطمہ و علی ناراض, ساری کائنات ناراض. پروردگار جب تیری ذات ناراض ہو جائیں گی تو ساری کائنات ناراض, اور جب ساری کائنات ناراض ہو جائیں گی تو میری مقام دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں, سب سے بیکار اور بے فیض کر رہوں گا یار پروردگار. لہذا تو میرے حق میں اتنا بہترین فیصلہ فرما مولا کہ میری ذات کو اور میرے مقام کو باقی رکھ. اللہ رب العزت نے اس پھل کو حکم دیا. کس بات کا؟ آپس میں دو ٹکڑے ہونے کا. وہ پھل ہوا میں اڑا, دو ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر گر پڑا, ایک ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر گر پڑا. فیصلہ رب کائنات نے کیسا فرمایا کہ دیکھو میرا نبی ناراض نہ ہونے پائے. میرا نبی ان دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, میں ان کو بہت چاہتا ہوں, تو بھی ان کو چاہ. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور اپنی چاہت کا اظہار بتلا دیا کہ اے میرے نبی, اے میرے حبیب, جتنا تم چاہتے ہو اس سے زیادہ ہمارے پاس حسنین و کریمین کا مقام و مرتبہ ہے. کہ اللہ پاک نے فیصلہ ایسا کر دیا کہ نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض, نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض, نہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ناراض, نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ناراض, بلکہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ دیکھو میرے پاس بھی ان کا مقام و مرتبہ سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہے. کہ دیکھیے پھر مقام جب آتا ہے, ان لوگوں کی معاملت دیکھیے, ابھی بچے ہیں لیکن نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے تو یہ حکم ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن رسول پاک علیہ السلام اپنی نماز کو طول دے رہے ہیں, سجدہ لمبا ہو رہا ہے. صحابہ نے نماز کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم نازل ہوا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں ایسا نہیں ہے, سجدہ لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا, بلکہ بات یہ تھی کہ میرے دونوں نواسے, میرے دونوں بیٹے میرے پشت پر سوار تھے. یہ کیسی نماز؟ نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے
تو نماز فاسد۔ اب یہاں پر حضرت حسنین کریمین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر ہے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، لیکن نماز جو کہ تو باقی ہے، نماز فاسد ہے۔ اللہ پاک نے کیسا اکرام کیا اور کیسا مقام و مرتبہ بتلایا ہے حسنین و کریمین کا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پشت پر میرے دونوں نماز سے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے سجدے کو طول دی، اور یہ بات میں نے مناسب نہیں سمجھی کہ اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا، دونوں گر پڑتے، انہیں تکلیف ہو جاتی یا ان کی دل آزاری ہو جاتی تو اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کی ذات کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں کہ حسنین کریمین کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین سے دوستی رکھنا گویا میرے سے دوستی رکھنا ہے، اور جس نے مجھ سے دوستی رکھی اس نے اللہ کی ذات سے دوستی رکھی، اور جس نے اللہ کی ذات سے دوستی رکھی گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا اور اس کا مقام و مرتبہ جنت ہے۔ مطلب یہ کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ کی ذات سے محبت کی، اور جس نے اللہ کی ذات سے محبت کا اظہار کیا یقیناً وہ کامیاب ہے اور وہ کامران ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے حسین سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ کی ذات سے دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ کی ذات سے دشمنی رکھی اس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی یقینی ہے کہ وہ ہلاک ہے، وہ تباہ اور برباد ہیں، کیونکہ جس نے حسین سے دشمنی کی ہے، حسین کو ناراض کیا ہے، حسین کے ساتھ ہے تو محبت کا اظہار کیے بغیر اس نے اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کی ذات سے دشمنی کی اور مجھ سے دشمنی کی، اور ہم سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کے پاس کیسا مرتبہ تھا، کیسا مقام تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسنین کریمین دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، کشتی کا معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے حسن حسین کو پکڑو، فرمایا کہ حسین کو پکڑو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو، یہ کیا بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے جانب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے جانب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو، یعنی کہ دونوں کا آپس میں کھیل، یہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے اللہ کی ذات بھی خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو کہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ اور اللہ رب العزت کی ذات بھی دیکھ رہی ہیں، اور ان کے مقام و مرتبے اور فضیلت کو دیکھو کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی کشتی کو دیکھنے کے لیے اور لڑانے کے لیے آئے ہوئے۔ اس کی وجہ سے اس سے ان کی ذات اور ان کے مقام و مرتبے کا اب اندازہ لگائیے کہ جن کی
حفاظت کے لیے جب بچپن میں وہ باہر نکل جایا کرتے تھے تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے آیا کرتے تھے کہ اللہ پاک فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیران اور پریشان ہیں. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. فوراً آپ دوڑتی ہوئی چلی آئی. فرمایا کہ یا رسول اللہ حسنین کریمین نظر نہیں آ رہے ہیں, بہت وقت سے وہ غائب ہیں اور نہ جانے کہاں چلے گئے, ممکنہ مقامات پر انہیں تلاش کیا گیا ہے, دیکھا گیا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یا رسول اللہ کیا کیا جائے, میں حیران ہوں, میں پریشان ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیا. فرمایا کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو, وہ نواسے کہیں جائیں گے نہیں, مل جائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, فلاں مقام پر حسنین کریمین موجود ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مقام پر پہنچے, دیکھے کہ حسنین کریمین دونوں آرام فرما رہے ہیں, دونوں آرام فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کی نگرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے ایک بازو کو دونوں کے نیچے بچھا دیا. وہ دونوں فرشتے کے پر آرام کر رہے ہیں اور فرشتے نے دوسرا پہلو دونوں کے لیے سایہ کر دیا ہے اور دونوں نواسے آرام فرما رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نگہبانی کا کیسا انتظام فرمایا. اللہ رب العزت بھی جانتا کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے محبوب تر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں اور جوانان جنت کے سردار ہیں. اب ان پھولوں کی کیسی حفاظت ہے, ان پھولوں کی کیسی نگرانی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی جانب سے فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے, ان کی نگہبانی کے لیے اس روئے زمین پر نازل فرمایا. دوستو ایسا مقام و مرتبہ اور ایسی فضیلت کے حامل وہ بزرگ بتلاؤ کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ایک یزید پلید کے دست پر ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتی, کیسا ہے تو اپنے منہیات کو عام کرنے کی اجازت دے سکتی تھی. کیوں کہ ان کے سامنے خلافت کا معیار تھا. خلافت کیا چیز ہوتی ہے, اس کا ایک معیار تھا. وہ جانتے تھے خلیفہ کیسا ہوتا ہے. خلیفہ منہیات پر روک لگانے والا اور احکامات کو جاری کرنے والا ہوتا ہے. منہیات کو عام کرنے والا کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ خلافت کا معیار ان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آپ کے سامنے تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آپ کے سامنے تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آپ کے سامنے تھی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آپ کے سامنے تھی. ان چاروں خلفاء کی خلافت کو آپ دیکھے ہوئے تھے. خلافت کا نظم کیا ہوتا ہے, خلافت کا طریقہ کیا ہوتا ہے, خلافت کس انداز میں چلائی جاتی ہے, یہ سارے اصول اور ضابطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھے. بتلاؤ کہ وہ ایک یزید پلید کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا معیار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے. کیسا معیار تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ فرما رہی ہیں کہ امیر المومنین دل چاہتا ہے کہ میٹھا کھاؤں, دل یہ چاہتا ہے کہ میٹھا کھائے. امیر المؤمنین نے فرمایا پیسے نہیں ہیں, میٹھا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. خاموش ہو گئی. ایک وقت کے بعد اہلیہ نے میٹھا بنا کر سامنے پیش کیا, کہا کہ یہ میٹھا ہے کھائیے. امیر المؤمنین حیران رہ گئے. فرمایا کہ میٹھا کہاں سے آیا. کہا کہ بیت المال سے جو وظیفہ آپ کو ملتا ہے وہ وظیفے سے کچھ مقدار, کچھ رقم بچا لیتی ہوں
اور ایک مقدار جب رقم کی بچ گئی تو اس سے میٹھا تیار کیا گیا. کہا کہ کتنی مقدار بچتی ہے, کتنی مقدار بچتی ہے. اب یوں سمجھیے کہ دنیاوی مثال کے حساب سے وظیفہ مقرر تھا 100 روپیے, تو 90 روپے خرچ کر کے 10 روپے بچا لیے گئے, تو مطلب یہ ہے کہ 10 روپے بچے. یہ ایک مقدار ہے, ایک دنیاوی مثال ہے یہ. تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ اتنی اتنی مقدار بچتی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. بیت المال سے اس وقت کے جو نگران کار تھے بلایا اور کہا کہ دیکھو مجھے جو وظیفہ مقرر ہے وہ کتنا ہے. اس وقت بیت المال کے نگہبان نے بتلا دیا کہ حضور امیر المومنین آپ کے لیے اتنا وظیفہ مقرر ہے. کہا کہ مجھے وظیفے کی اتنی مقدار کافی ہے. گویا کہ 100 روپے وظیفہ تھا اور 10 روپے بچ جایا کرتے تھے. کہا کہ مجھے 90 روپے کی ضرورت ہے, 10 روپے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خرچ سے بچ جاتا ہے, لہذا میرے وظیفے سے 10 روپے کم کر دیے جائیں. کیا کسی خلیفہ کی اور کسی عہدیدار یا کوئی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے انسان کی یہ کیفیت ہے؟ کیا کوئی اپنی رقم سے اس طریقے سے کمی کرا سکتا؟ وہ تو یہ چاہیں گا کہ دنیا میرے پاس اور آئے. لیکن خلیفہ کا معیار دیکھیے خلافت کا, کہ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری رقم سے, میرے وظیفے سے اتنی مقدار کم کی جائے, کیونکہ مومنین کی اتنی رقم اضافہ میرے گھر میں آ رہی ہے اور یہ میرے لیے کل قیامت کے دن پوچھ کا سبب ہے. کل بارگاہ خداوندی میں اس کے متعلق سوال ہوگا, میں جواب نہیں دے سکوں گا. اس میں سے رقم کر دی جائے, اس میں سے رقم کم کر دی جائے تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دار ہوں. یہ خلافت کا معیار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا. مانعین زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی کا ٹکڑا اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب وہ نہیں دے, انکار کرتا ہے یا نہیں دیتا ہے, تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المومنین تم یہ کیا کر رہے ہو, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنگ کرو گے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنگ کرو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر, کیا تم ایمان لانے سے پہلے سخت مزاج تھے اور جب ایمان لا لیے تو کیا ایمان نے تمہیں نرم کر دیا؟ کیا تم نرم دل ہو گئے, نرم گوشہ اختیار کرنے لگے؟ یاد رکھو کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا دینے سے کوتاہی کرتا ہے تو میں اعلان جنگ کروں گا. اب یہ بتلاؤ کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگ کا اعلان کیا تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ تم آسانی اختیار کرو, یہ ایمان والے ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, اگر کوئی شخص کسی فرض کا انکار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا, میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. کیوں کہ فرض جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, دنیا سے پردہ فرما گئے, تو کیا دین انہی کے ساتھ چلا گیا؟ دین مکمل ہوا,
اسلام مکمل ہوا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت فرما گئے، تو کیا وہ دین ان کے بعد میرے زمانے میں کھوکھلا ہو جائے گا؟ کیا وہ دین میرے زمانے میں اور میرے رہتے ہوئے کمزور ہو جائے گا؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دوستو، غور طلب بات ہے یہاں پر یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اعلان جنگ مسلمانوں کے ساتھ، وہ ایمان والے تھے، ان کے ساتھ اعلان جنگ اس لیے کیا کہ وہ ایک فرض کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن آپ بیعت کرنے سے جو انکار کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں انکار ہو رہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ منہیات کو عام کیا جا رہا تھا، گناہوں کو عام کیا جا رہا تھا۔ جس طریقے سے فرض کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی گناہوں کو بھی عام نہیں کیا جا سکتا، اور عام کرنے پر اس پر روک لگا دینا، یہ ہاتھ کے ذریعے، یہ ایمان کی قوی دلیل ہے، یہ ایمان کی پختہ دلیل ہے کہ ایمان کی 3 شعبے بتلائے گئے ہیں کہ اگر گناہ دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، یا نہیں تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر نہیں ہو سکا تو اپنے دل میں برا جان کر کے خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کیا کمزور تھا؟ بلکہ آپ نے بتلا دیا کہ میرے نانا جان نے دین کو مکمل کر لیا ہے، اور دین کو مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصتی فرمائی، تو میرے زمانے میں کبھی دین کھوکھلا اور کمزور نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ حسین زندہ ہوگا دین کبھی کمزور نہیں ہوگا، دین کبھی کھوکھلا نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعلان اور وہ معیار خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی کہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک فرض کے لیے آپ نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا وہ کہ کیا معیار ہوتا ہے خلافت کا اور خلیفہ کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی تھا۔ کیسا دور تھا کہ راتوں میں گشت کرتے تھے، یہ گشت آپ دیکھتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، یہ فیصلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ راتوں میں گشت کرنا، لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے پیٹھ پر اٹھا کر کے سامان کو لے جانا اور غریبوں کی مدد کرنا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا۔ یہ خلافت کا معیار ہوتا ہے، یہ خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا کہ خلافت کیا چیز ہوتی ہے، خلافت کا معیار کیسا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور آپ کے سامنے گزرا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوست آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت انجام دے رہے تھے، مومنین کے امور کو انجام دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ دوست آیا، دستک دی، اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، اندر آ گئے۔ آپ چراغ چل رہا تھا، خلافت کے کام انجام دے رہے تھے، کام کو چھوڑ دیا، دوست سے گفتگو میں بیٹھ گئے، چراغ کو گل کر دیا۔ اب بھائی یہ بتاؤ کہ مہمان اگر گھر آیا تو گھر روشن کرتے ہیں یا بجھا دیتے ہیں؟ پورے لائٹاں بند کر دیتے یا پھر کچھ کھولتے بھی؟ بھائی اگر کبھی مہمان گھر آیا تو جہاں پر ایک لائٹ جل رہی تھی وہاں پہ اور 2 کھولو بولتے، کیونکہ آج مہمان گھر آئے، گفتگو کرنا ہوتی ہے، ان سے خیریت دیگر باتیں ہیں تو ان سے استفسار کرنا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ تھا وہ بالکل اپوزٹ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مدت کے بعد دوست ملاقات کرنے کے لیے آیا. گفتگو کے دوران آپ نے چراغ گل کر دیا. گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی. دوست ملاقات کے بعد جانے لگا, کہنے لگا کہ امیر المؤمنین, مل کر تو بڑی خوشی ہوئی, بہت اچھا معلوم ہوا, ایک مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, لیکن ایک بات نے آزردہ کر دیا. ایک بات نے آزردہ کر دیا. کہا کہ کیا بات ہے, کہو, کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کو کوفت ہوئی؟ فرمایا کہ ایک مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, کیا ہمارے اور آپ کے درمیان, گفتگو کے درمیان میں آپ چراغ روشن نہیں کر سکتے تھے؟ تو فرمایا کہ اے بھائی, تجھے اگر کوفت ہوئی ہے اور تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یاد رکھو کہ جس کام کو میں انجام دے رہا تھا وہ بیت المال کا کام تھا, وہ خلافت اموریہ تھے, وہ خلافت کے امور انجام دے رہا تھا, وہ مومنوں کے کام تھے, اور یہ جو چراغ تھا یہ بیت المال کا چراغ ہے, اس کے اندر جو تیل ڈالا ہوا ہے یہ بیت المال کی رقم سے خرید کر ڈالا ہوا ہے. تیری اور میری گفتگو یہ ذاتی گفتگو ہے, یہ تیری اور میری گفتگو ذاتی گفتگو ہے, اور یہ جو چراغ تھا یہ بیت المال کا چراغ تھا. ہم دونوں کی ذاتی گفتگو کے درمیان میں یہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ بیت المال کا مال صرف ہو, مومنوں کا مال خرچ ہو, اور ہماری گفتگو ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کے متعلق پوچھا جائے گا, اس کے متعلق مجھے استفسار کیا جائے گا, تو کل میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہوں گا کہ میں نے اپنی ذاتی گفتگو میں مومنوں کے مال کو صرف کیا ہے؟ یہ معیار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھا. اپنے والد محترم کی خلافت کا معیار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھا. بتلاؤ کہ ایسے یزید پلید, یزید بدبخت کے ہاتھ سے کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ انکار کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا, یزید نے جب حکم نامے جاری کر دیے, مدینہ میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جب چلا گیا خط, تو وہاں پر اس میں خط میں لکھا کہ تمام لوگ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, اور تمام کے لوگوں سے یزید کی بیعت لی جائے, اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی جائے, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی جائے. تو دوستو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ نے بلایا اور ساری بات آپ نے سنا دی ہے, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. دوسرا خط یہ آیا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. ولید بن عقبہ چونکہ شریف النفس تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے نواز رسول, میں اپنے ہاتھوں کو نواز رسول کے خون سے نہیں رنگنا چاہتا. لہذا آپ نے پوری کیفیت بیان کی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتلا دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ میں وہاں پر چند دن رہے. وہاں سے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امام, آپ اس مقام پر سکون کے ساتھ رہیے, اور میں آپ کی حفاظت کے لیے تمام مکہ والوں کو جمع کروں گا, میں خود بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں اپنی ذات کے لیے مومنوں کو نہیں کٹوا سکتا, مومنوں کو شہید نہیں کروا سکتا. اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر میں کسی بل میں بھی جا کر کے چھپ جاؤں تو وہ لوگ وہاں سے نکال کر مجھے شہید کر دیں گے, قتل کر دیں گے. اس مقام سے بھی نکل گئے, اور کوفہ سے بارہا خط آنے لگے. حضرت امام مسلم کو وہاں روانہ کیا. انہوں نے بھی جو خط روانہ کیا اس میں یہ بات تھی کہ حالات سازگار ہے, اور آپ یہاں پر تشریف لائیے, سارے لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کوفہ کی طرف کوچ کر گئے, لیکن جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے.
جو اللہ رب العزت کی ذات کو منظور تھا۔ بات وہی ہوئی کہ میدان کربلا میں پہنچے، وہاں پر ہر جانب سے محاصرہ کیا گیا۔ آپ نے اپنی 3 باتیں رکھی، آپ نے 3 باتیں رکھی۔ کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں جس جانب سے آیا ہوں اسی طرف مجھے جانے دیا جائے، نہیں تو مجھے کسی ایسے دوسری طرف جانے دیا جائے یا شہر بدل کر دیا جائے کہ میں اسی مقام پر، اسی کنارے پر رہ کر اپنا وقت گزار لوں گا، اور چاہے تو تم میرے ساتھ آ سکتے۔ تیسری بات یہ کہی کہ اگر یہ بھی نہیں تو مجھے راست یزید سے ملنے دیا جائے کہ میں اس سے ملاقات کر کے راست اپنے فیصلے کو سلجھا لوں گا، اور چاہو تو تم لوگ میرے ساتھ رہ سکتے۔ یہ بات، تینوں باتیں آپ نے رکھی، تینوں باتیں بھی آپ کی رد کر دی گئی، اور صرف یہ کہا گیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد نہ جنگ تھا، نہ کسی عہدے کو حاصل کرنا تھا، نہ کوئی سیاسی مقصد تھا۔ یہ دین کا معاملہ تھا، دین کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ یزید کے محل میں شراب پی جا رہی، یزید کے پاس زنا عام ہو چکا، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا عام بات ہو گئی، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنا ایک عام سی بات ہو گئی۔ یہ ساری منہیات رونما ہونے لگی، سارے منہیات عام ہونے لگے۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان تمام منہیات کو کرنے کی اجازت دیتے؟ کیا یہ سیاسی بات ہے؟ کیا کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا؟ بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت، سارے ایمان والوں کو اس بات کا درس دیا کہ دیکھو، جب گناہ ہوتا ہے تو سب تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے روکنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہرگز میرے نانا کی اس لائی ہوئی شریعت نے کبھی گناہ کو عام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور میں کیسے اجازت دے کر کے اس کی بیعت کو تسلیم کرتا اور اس کے بیعت پر مہر لگا، اس کے خلافت پر مہر لگاتا؟ میں کیسے یہ بات کر سکتا ہوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ دیکھو کہ دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے میں اپنا سر کٹا دوں گا، لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے امت کو میں گناہوں کے دلدل میں نہیں جھونک سکتا، بلکہ اپنے سر کو کٹا کر کے میں امت کی سر بلندی کر دوں گا، میں امت کی سر بلندی کر دوں گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری انسانیت اور سارے ایمان والوں کو بتلا دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار اور اپنی جان سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ بتلا دیا کہ اے لوگو، دین کی حفاظت کے لیے اگر مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو تم مال اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اگر اپنے اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اگر یہاں تک کہ اپنے جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دو، اور اس اسلام کے شجر کو اپنے خون سے ہرا بھرا کر دو کہ حضرت امام حسین نے یہی کام کو انجام دیا ہے کہ اسلام کے شجر کو اپنے خون کے ذریعے سینچا ہے اور بتلا دیا ہے کہ ایمان کو کس طریقے سے تازہ کیا جاتا ہے اور ایمان کو کس طریقے سے پختہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ الیکٹرانک کی دنیا میں ایک نئی بساط، نشاط، ایل ای ڈی، فریج، واشنگ مشین، مکسی، ایئر کولر، اے سی، اوون، رائس کوکر، چاہے جو بھی چاہیے سیدھے چلے آئیے نشاط الیکٹرانکس اینڈ ہوم اپلائنسز۔ جی ہاں، سی سی این چینل کی فخریہ پیشکش نشاط الیکٹرانکس پر میرج پیکج میں 6 آئٹمس لیجئے صرف 25,990 روپے میں، ساتھ میں رائس کوکر اور جوسر فری لیجئے۔ ڈبل ڈور فریج کی خریدی پر موبائل فری پائیے، واشنگ مشین خریدیے آئرن فری لیجئے، ایئر کولر صرف 1999 روپے میں، ساتھ میں ایئر فریشنر فری۔ نشاط الیکٹرانکس پر تشریف لائیے اور ہر آئٹم کم سے کم داموں میں لیجئے۔ الیکٹرانک آئٹمس کے علاوہ کیبل ٹی وی، انٹرنیٹ ایکسیسریز بھی دستیاب ہیں۔ نشاط الیکٹرانکس اینڈ ہوم اپلائنسز، چاند پلازا، بہادر پورہ، کشن باغ روڈ، حیدرآباد۔